بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر شہباز شریف نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ باتیں اسمبلی میں کی۔ ان کا احاطہ کرتے ہیں کہ یہ ماتم کیوں کیا جا رہا ہے اسمبلی میں۔ مسلسل ایک بات وہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم کا لاڈلا، اسے عدالتیں ضمانت پہ ضمانت دیے جا رہی ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے، اور یہ سارا وہ جھوٹ، مسلسل جھوٹ بول رہا ہے بندہ۔ پرائم منسٹر آف پاکستان تو ہے لیکن مسلسل جھوٹ پیش کر رہا ہے۔ کیوں جھوٹ میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ 150 کے قریب اس کے خلاف مقدمات 11 ماہ میں کر دیے گئے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے یا گھر میں رہتا ہے، کوئی بھی کام کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے جاتا ہے تو عدالت سے جب نکلتا ہے یا عدالت میں پیش ہوتا ہے اس وقت نئے مقدمات اس پر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے جو کارکنان ہیں ان پہ بے شمار مقدمات کیے گئے۔ گرفتاریاں ہر شہر میں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بانجے احسان نیازی کو ایک مقدمے سے فارغ کیا جاتا ہے، بلوچستان لے گئے، بلوچستان کی عدالت نے اسے کیس ختم کیا تو کراچی والے اٹھائے، بھاگ آئے اور آ کے لے گئے اسے۔ تو مسلسل پورے پاکستان میں گھمایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے شہباز گل پہ ابھی تک بے شمار مقدمات ہیں، عالم سواتی پر مقدمات بنائے گئے، پھر فواد چودھری پہ، اسی طرح دوسروں پہ ابھی بھی بے شمار مقدمات ہیں، یاسمین راشد پہ، اسد عمر پہ، یعنی تمام قیادت پر مقدمات ہی مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اور اس پہ یہ مسلسل یہ جھوٹ ہو رہا ہے کہ جی یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یعنی انہیں کو پھر کر۔ میں نے پچھلے بھی بیلا کو بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی ATC گجرانوالہ میں سے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ آج وہ ATC عدالت میں گجرانوالہ پیش ہوا اور جو ناقابل ضمانت جو وارنٹ تھے اس کی منسوخی کے لیے درخواست دی، وہ منظور کر لی گئی اور اسے اس کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے۔ یعنی اپنا تو حال یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتے، اسی لیے اس کے وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے، لیکن یہ پھر بھی حاضر نہیں ہو رہا، کوئی اسے گرفتار کرنے نہیں گیا، کوئی پولیس والا نہیں گیا کوئی۔ اور جبکہ وہ ایک بندہ جس پہ 150 سے زیادہ یا قریب مقدمات کر رہی ہے، وہ کیسے عدالتوں میں جائے گا، کس عدالت میں جائے گا، کس میں پیش ہوگا، کیسے پیش ہوگا؟ اور پھر اس کی سیکورٹی بھی ایکسپائرمنٹیشن کو اس کی چھین لی ہوئی ہے، جس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ پھر بھی عدالتوں میں جاتا ہے۔ پہلے وہ میڈیکلی انفٹ تھا، اسے گولیاں لگی ہوئی تھی، گولیاں بھی نہیں نمبروائی، تو اب یہ ماتم کرنا تھا شہباز شریف اسمبلی میں تو کہتا کیا ہے، ذرا سنیے۔ کہتا ہے کہ آج آئین کا مقدمہ لے کر ایوان میں پیش ہوا ہوں، عمران خان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ یعنی آئین کا مقدمہ اسمبلی میں لے کر کیا، عمران خان کے بارے میں فیصلہ کیا فیصلہ کرنا ہوگا کہ جی 1973 کے آئین کو بنے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، 1971 کے سہانے میں پوری قوم کے لیے سبق تھا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ آئین نے مقننہ عدلیہ انتظامیہ کے اختیارات واضح کر دیے ہیں۔ پچھلے برس ہم اپوزیشن بنچوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اتحادی جماعتوں نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو دو پر لگایا اور آج آئین کیا سنگین مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو شاہد حقان عباسی کی زبانی یا دوسرے بھی سیاستدان جو کہہ رہے تھے اس وقت کہ تحریک عدم اعتماد پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر، مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، یہ اس کا واویلا کر رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہم آئینی طور پہ آئے، اور یہ خود ہی انہیں کے بندے کہہ رہے تھے کہ آئینی طور پر آ ہی نہیں سکتا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہی نہیں ہو سکتی اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے۔ اور اب تو باجوہ نے خود بتا دیا کہ میں نے ہی اس کو فارغ کیا تھا، عمران خان وہ پاکستان کے لیے ایسا تھا کہ وہ پاکستان میں رہتا، اس لیے میں نے اسے نکال دیا۔ اب وہ خود مان گیا۔ اور جوید لطیف، خرم دستگیر اور اس طرح دوسروں پہ بھی الفاظات اگر آپ جانتے ہوں گے، جو آپ نے دیکھے بھی ہوں گے ٹی وی پہ، کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ڈرائنگ روم میں بلا بلا کر بتایا گیا کہ اگلے 5 سال 10 سال وہی رہے گا اور آپ لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں، فرماتے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب کہ آج مقننہ اور عدلیہ کے اختیارات کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ایک لاڈلا عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتا، اور 150 سے زیادہ مقدمات تم لوگوں نے اس پر درج کر دیے، تو پھر بھی وہ پیش بھی ہو رہا ہے۔ چاہے کتنے بھی نوٹس ملے، اسے رات کے اندھیرے میں مختلف عدالتوں سے توسیع مل جاتی ہے۔ وہ عدلیہ کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی وہ عدلیہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ابھی جو مریم نواز نے اعجاز الاحسن اور مظاہر قبل نقوی کے بارے میں باتیں کی اور بینچ کی باتیں کی اور ڈائریکٹ ہٹ کیا ان پہ، تو یہ عدلیہ کے بارے میں باتیں نہیں تھی، یہ عدلیہ کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا۔ سینئر ججز کو، سپریم کورٹ کے ججز کو نشانے پہ رکھا ہوا تھا، وہ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ جو لوور جوڈیشری کی جو جج تھی زیبا، اس کے بارے میں جب عمران خان نے یہی صرف کہا تھا کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے، تو اس پہ یہ توہین عدالت بھی لگی، سب کچھ ہوا، ابھی تک وہ کیس بھگت رہا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ لاڈلا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر تحقیرانہ انداز میں بات کرتا ہے، اس نے آئین و قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہی لاڈلا ہے جس نے اس پارلیمنٹ پر دعویٰ بولا تھا، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تھے،
اس ایوان کو گالی دی اور تنہا بھی جیب میں ڈال لی، یعنی اسی ایوان کو گالی بھی دی۔ اور اللہ کے بندے تمہاری اپنی حکومت کی رپورٹ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جب سے استعفے دیے ہوئے تھے کوئی تنخواہ نہیں لی تھی۔ جھوٹ اور مسلسل جھوٹ، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ اٹھتے ہی جھوٹ پہ ہے اور سوتے بھی جھوٹ پہ ہی ہیں، یعنی صبح سے اٹھ کر جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے اور رات سونے تک یہ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں، تو ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے جھوٹ۔ فرماتا ہے اس شخص نے خاتون جہل کے بارے میں کیا کہا، کسی نے نوٹس نہیں لیا، لیا تو ہے تو انہیں عدالت اس پہ لگی ہوئی ہے۔ عمران خان جب حکومت میں تھے تو اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوائے، کب بنوائے؟ 2 مقدمے 24 ارب کے تم لوگوں پہ، وہ ایف آئی اے کے، اور وہ بندے ہی تم نے سارے مروا دیے۔ عمران نیازی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اس نے پاسداری کی جتنی کر سکتا تھا، اپنے ملک کا دیکھا آپ لوگوں کی طرح ملک کو غربت نہیں بڑھائی، اس نے لوگوں کے فیور کے لیے جو کر سکتا تھا کیا۔ آئی ایم ایف کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے نہیں مانی، یہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے معاہدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی کی اپنے ملک کے لیے کی، تمہارے لیے نہیں کی۔ تم لوگ اپنی ذات کے لیے کرتے ہو سارا کچھ، تمہیں لوگوں کی فکر نہیں، اسے لوگوں کی فکر تھی، اب بھی ہے۔ ان کے 4 سال کے دور میں قرضہ 70% بڑھ گیا اور تمہارے 11 ماہ میں میرے خیال میں پتہ نہیں کتنا چلا گیا۔ کہتے ہیں فرماتا عمران خان کی حکومت کے حوالے سے کہا کہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا۔ عمران خان کی حکومت، عمران خان نے کہا کہ اس کی حکومت امریکہ نے ختم کی، اسے وہ آج بھی کہتا ہے سائفر تھا، اور وہ اب لیکن اسے اب یہ کہتا ہے کہ اب پتا چل گیا کہ وہ باجوہ خود مان گیا کہ وہ سائفر بھی اسی کی اختراع تھی باجوے کی، اس لیے اب وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے انیشیٹ پاکستان تھی ہوا، یہ کہتا ہے سائفر تو آیا۔ اب بھی وہ انٹرنیشنل میڈیا کو اب بھی جب انٹرویو دیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سائفر آیا اور اسی کے تحت سارا کچھ ہوا۔ آئی ایم ایف سے متعلق بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ہماری حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ کیسے بچایا؟ ابھی تک تو تمہارا وزیر دفاع کہتا ہے کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں، آج آئی ایم ایف ہم سے قدم قدم پر ضمانتیں لے رہا ہے، تو تمہارے لوگوں کی اوقات ہی یہی ہے، تمہارا کریڈیبلٹی یہی ہے کہ نہ دوست ممالک نہ انٹرنیشنل کمیونٹی تم پہ اعتبار ہی نہیں کرتی۔ اس لیے ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ وزیر خزانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی شرائط کو مکمل کیا۔ تم لوگوں نے سب کچھ کیا، اس کے باوجود کچھ نہیں ملا ابھی تک، کیوں؟ کریڈیبلٹی نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں موصوف کے قوم کے اندر تقسیم کر دی ہے، کس نے؟ عمران خان نے۔ اب ہمیں کہتے ہیں کہ اب ہمیں دوست ممالک کے وعدے پورے کرنے کا کہا جا رہا ہے، دوست ممالک سے، یعنی فرینڈ جو ہمارے پاکستان کے فرینڈز آف پاکستان ہیں، ہم دوست ممالک سے تعلقات بحال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس شخص نے جس طرح دوست ممالک کے زوما کو ناراض کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ سارے دوست آج بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، چائنا اس کے پیچھے کھڑا ہے، سعودیہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، رشیا اس کے پیچھے کھڑا ہے، یعنی اس کے ناراض ہوتے ہیں۔ ابھی بھی وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے 150 سے زیادہ مقدمات اس کی پوری پارٹی کو آپ نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، مقدمات پہ مقدمات، اس کے باوجود وہ تمام دوست ممالک اور دوسرے ممالک اس کے پشت پہ کھڑے، اس کے ساتھ دے رہے، اور آپ لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں، اتنی اوقات نہیں، آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اور اس لاڈلے کو قوم کے اندر تقسیم کر دی گئی ہے، اور اس لاڈلے کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آپ کی نفرت کی وجہ ہے، وہ تو جو محبت ہی بانٹ رہا ہے۔ وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ عمران نیازی نے 2 کروڑ نوکریوں 50 لاکھ گھروں کا، 1 کروڑ نوکری کا اس نے کہا تھا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا۔ بڑے ڈرامے باز آئے ہوں گے، مگر ایسا ٹوپی ڈرامہ شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ عمران خان نے لابنگ فرم ہائر کی ہے اور بیانات دلوائے جا رہے ہیں۔ ان غیر ملکیوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر بات کرے؟ یہ زلمے خلیل زاد کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں شہباز جی کہ اسے کیا حق پہنچتا ہے؟ باقی کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا پڑے، لیکن تم لوگوں نے پاکستان کو پاکستان رہنے دیا ہوتا تھا۔ تم انٹرنیشنل ساردار پریزیڈنٹ کو کیا کہہ رہا تھا لاسٹ جب ملاقات کی کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ نہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے پیچھے ہے، تو یہ اتنی سی بات پہ تمہیں تکلیف ہے؟ شہباز شریف کہتا ہے کہ جی عمران خان جب حکومت میں تھے تو کہتے تھے اپوزیشن والے سفارتکاروں سے کیوں ملتے ہیں؟ اس لاڈلے کو پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، بہت ہو گیا، اب قانون اپنا راستہ لے گا۔ اور کیا قانون اپنا راستہ لے گا؟ ظلم و جبر کا انتہا کر دیا آپ لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والوں پر پیٹرول پمپ پھینکے جا رہے ہیں، اور تم اس کے گھر میں پوری پاکستان کی جتنی ہے نفری وہ ساری بھیج دو زمان پارک میں، تو پھر کہو کہ پیٹرول پمپ پھینک دیا۔ وہ لوگوں نے تو اپنا دفاع تو کرنا ہی ہے کہ نہیں کرنا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لاڈلے کو ضمانت پر ضمانتیں ملتی جا رہی ہیں، یہ جنگل کا قانون ہے، یہ 1973 کے آئین کو دفن کرنے کی سازش ہے۔ آج عمران نیازی دہشت گردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے، ان کے گھر میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ اس کے گھر سے دہشت گرد، وہ خان سامہ دہشت گرد تھا جو روٹیاں پکاتا تھا، کھانا پکاتا تھا، وہ دہشت گرد تھا جو یہ پکڑ کے لائے وہاں سے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کابینہ سے مشاورت کرتا ہوں، یہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ان کا کہنا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کابینہ سے مشاورت کرتا ہوں۔ اگر ہم فیصلے اپنی کابینہ میں کر رہے ہیں تو باقی ادارے کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اب یہ عدلیہ پر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اندر اپنے مشاورت کریں، یعنی کہ انہوں نے جج خریدے ہوئے جسٹس سجاد علی شاہ کی طرح اب پھر عدلیہ کو تقسیم کیا ہوا ہے، پیسے خرچے ہوئے ہیں انہوں نے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر تاکہ وہ مینج ہو جائے، جو کہ مینج نہیں ہو رہے۔ قومی اسمبلی میں پرائیویٹ ممبرز ایجنڈا کو مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا قوم کی بیٹی کو
चांद रात को गिरफ्तार किया गया। अभी ये कौम की बेटी है, इसकी बेटी कौम की बेटी बन गई, यानी नवाज शरीफ की बेटी कौम की बेटी, किसी ने नोटिस नहीं लिया। तरीके इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, बैरून मुल्क आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहरे कराए, यानी इसने वो तो आज तक कहता ही नहीं है कि किसी को, अपने बंदों को, वो तो फौज और फौज अपनी फौज कहता है, और फौज के बारे में एक बात नहीं करता वो बंदा। इमरान खान को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। ऐवान को इन मामला का फिर फौज नोटिस लेना होगा, इमरान खान के बारे में फैसला करना हो। ये राणा साहब जो कह रहा था कि अब वो रहेगा या हम रहेंगे, ये सूरत हाल है। अब शहबाज शरीफ दबे लफ्जों में वही बातें कर रहा है जो राणा सलाम कह रहा है, बचाओ इसे, इस बंदे से बचाओ। ये रो रहा है, असेंबली में रो रहा है, तमाम पार्टियों के सामने रो रहा है कि बचाओ किसी तरीके से, और प्रेशर डाल रहा है अदलिया पर कि किसी तरीके से। शहबाज शरीफ का कहना है कि ड्यूटी के दौरान एक ब्रिगेडियर लेवल का अफसर शहीद हुआ, 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। आज ये रियादी दहशतगर्दों को अपनी शील्ड बना रहा है। वीडियोज और तस्वीर मंगवा कर देख लें। मैं आज बतौर पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन गुजारिश कर रहा हूं कि इस हाउस को इन मामला का फौरी नोटिस, यानी इस हाउस को नोटिस देना चाहिए जो उस अदलिया पर चढ़ाई कर रहा है, जिस अदलिया ने 9 अप्रैल को कासिम सूरी की रूलिंग को कदम करार देकर 9 अप्रैल को तहरीके एतमाद को कामयाब कर, वही अदलिया, वही जदीद अब भी वही पैनल है। उन्होंने कहा कि आज आपने कहीं देखा कानून नाफिज करने वाले अदालत को पेट्रोल पंप मारे गए? क्या आइन इस बात की इजाजत देता है? क्या ये ईवान इस बात की इजाजत देगा? इनका कहना है कि 26 नवंबर को नए सिपहसालार का चुनाव हुआ। जनरल आसम मनीर एक प्रोफेशनल सोल्जर सोशल मीडिया पर अफवाज की लीडरशिप पर गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो आप लोगों की करतूतों की वजह से अगर कोई कर रहा है। वैसे तो वो अकाउंट्स भी पीएमएलएन के हैं, वो जब भी निकलेंगे, जब भी तहकीकात होंगी, वो तमाम अकाउंट्स जहां से फौज पर तनकीद की जा रही हो या फौज को पर बातें की जा रही है या गालियां दी जा रही है, वो डेफिनेटली आपके अकाउंट निकलेंगे। अब तक के लिए इतनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।